السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 17۔ قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عبید اللہ بن ابی داود المنادی قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة الباهلي سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیاء اور قلت کلام مطلب تھوڑی گفتگو، تھوڑا بولنا، حیا کرنا اور تھوڑا بولنا، شعبتان من الایمان، یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بذاء سے مراد بد کلامی، فحش کلامی، بے حیائی والی باتیں کرنا، والبذاء اور بے حیائی والی باتیں کرنا، والبیان اور زیادہ باتیں کرنا، ایسے فضول بولتے رہنا، من النفاق، یہ دونوں نفاق سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم اس پر دراسہ کرتے ہیں، پھر اس کے معنی مفہوم پر کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ولم یخرجاہ، اور ان دونوں نے اس کو نہیں نکالا، وقد احتج برواته عن آخرهم، اور دونوں نے اس حدیث کے راویوں کے ساتھ حجت پکڑی ہے، عن آخرهم، ان کے دوسرے سے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے انہی راویوں سے احادیث اپنے بخاری مسلم میں نقل کی ہیں، لیکن وہ روایات اور ہیں اور حدیثیں ہیں، وہ راوی یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں دو لفظ ثابت نہیں ہیں، العی اور البیان کا اضافہ اس حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ثابت ہے۔ اسی طرح والبذاء شعبۃ من النفاق، یہ بھی ثابت ہے، لیکن العی کا اضافہ اور البذاء کا اضافہ یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ سند، یہ جو مستدرک حاکم کی 17 نمبر حدیث کے سند ہے، اس کے سارے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انقطاع کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، انقطاع کی وجہ سے۔ یہاں ایک اہم نکتہ کہ اگر کسی حدیث کی سند کے سارے راوی ثقہ ہوں، اعلیٰ درجہ کے ثقہ ہوں، ائمہ محدثین ہی کیوں نہ ہوں، راویوں کے ثقہ ہونے سے دو شرطیں صحیح حدیث کی پائی جائیں گی، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، کیونکہ ثقہ میں عادل بھی آ جاتا ہے، ضابط بھی آ جاتا ہے، ضبط اور عدالت کی دونوں صفتوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں ثقہ۔ دو شرطیں پائی گئیں، باقی تین شرطیں، سند متصل ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو،
وہ ہیں کہ نہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگی۔ اس سند کے اندر دو شرطیں پائی گئی ہیں، راوی سکہ ہے، لیکن یہ سند متصل نہیں ہے، یہ منقطع ہے، اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ انقطاع کا سبب ضعف کیا ہے؟ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اصول حدیث کے ایک ایک مسئلے پر ایسی چھان پھڑک کی، ایسا بال کی کھال اداڑی کہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اب کتب مراسیل کتنی ہیں؟ متعدد محدثین نے مراسیل پر کتابیں لکھی۔ مراسیل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ روایات جمع کرتے ہیں جن کی سندوں میں انقطاع ہوتا ہے، راوی نے فلاں فلاں سے نہیں سنا ہوتا، یعنی انقطاع والی مرسل روایتیں وہ ان میں جمع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتب علل میں بھی ان کی بھرمار ہے، کتب جرح و تعدیل میں بھی کتنے راویوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا۔ چھوٹی عمر میں یہ تھوڑا بہت فن اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا جامعہ رحمانیہ لاہور میں ہی، تو اسی وقت میں نے کافی کتابوں کو پڑھ کر، جرح و تعدیل علل وغیرہ مراسیل کو پڑھ کر میں تلاش کرتا تھا کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا۔ ایسی چیزیں میں کتابوں سے اکٹھی کرتا رہتا تھا ایک شوق اور لگن کے ساتھ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے بھی اور دیگر کبار صغار محدثین کی کتابوں سے میں نے کافی ڈیٹا جمع کیا۔ اس کا میں نے نام بھی رکھا زمانہ طالب علمی میں، الاعلان فی من یعنی فی من لم یسمع فلان من فلان، اس طرح کر کے نام تھا، الاعلان کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابھی چند سال پہلے ابو اسحاق السمنودی رحمہ اللہ، یہ مصر میں ادھر ایک شہر ہے سمنود، وہاں کے تھے، محدث تھے ماشاءاللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے الجامع فی المراسیل کے نام سے تمام مواد کو جمع کر دیا ایک ضخیم جلد میں۔ وہ ہمیں کتاب ملی تو پھر میں نے اپنی کتاب کو شائع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور شیخ محترم کی الجامع فی المراسیل کو جو ضخیم تھی 800-900 صفحات پر مشتمل تھی، اس کو میں نے پاکستان میں بھی اس کو شائع کیا ایک جذبہ کے تحت کہ اس فن کی خدمت میں بھی ہمیں حصہ لینا ہے، مراسیل کے فن میں۔ بہرحال یہ سند منقطع ہے، یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وجہ انقطاع کیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ حسان بن عطیہ نے سیدنا ابو امامہ باہلی سے نہیں سنا، یہ ہے سبب ضعف اس سند کا، جیسا کہ امام مزی نے بالجزم کہا ہے تحفۃ الاشراف جلد 4 صفحہ 162 میں۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب ابن حجر میں بھی اس پر بحث ہے، جلد 3 صفحہ 159۔ امام ابو زرع عراقی نے فی اپنی کتاب تحفۃ التحصیل میں کہا، تحفۃ التحصیل میں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان البستی نے آپ کو اتباع تابعین کے طبقہ میں ذکر کیا ہے ثقات میں، اپنی کتاب ثقات میں، جلد 6 صفحہ 223 ہے۔ یہ اس مسئلہ میں دلیل ہے کہ امام ابن حبان کی ہاں بھی حسان بن عطیہ راوی کا صحابہ میں سے کسی سے بھی سماع ثابت نہیں ہے، اس لیے تو وہ اس راوی کو اتباع تابعین کے طبقہ میں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر القرون قرنی مشہور معروف حدیث، اس میں مکمل حدیث میں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا ذکر ہے، کا زمانہ مراد ہے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ ماشاءاللہ صحابہ پر کئی کتابیں ہیں، مفصل بھی مختصر بھی۔ تابعین پر مستقل کتاب
جس میں جو بھی کتب جرح و تعدیل، کتب علل، کتب سوالات، کتب حدیث وغیرہ وغیرہ علوم حدیث میں جو تابعین کا ذکر ہے، وہ ثقہ ہوں یا ضعیف ہوں، کذاب ہوں، جو مرضی ہوں، تابعین صرف تابعین پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جن میں صرف تابعین کا ذکر ہو۔ اللہ اکبر! میرے ناقص علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، ہوں گی ضرور ہوں گی، ہمارا علم بہت کم ہے، ناقص ہے، تو کوئی نوجوان کھڑا ہو مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کی پوری رہنمائی کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ کتاب ہونی چاہیے تابعین پر، جس میں تابعین کا احاطہ کر دیا جائے۔ احاطہ تو مشکل ہے، ہاں جو ڈاٹا ملے اس کو باحوالہ حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور توفیق دینے والا ہے۔ بہرحال دوسری بات، یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں مستدرک حاکم کی، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 2027 ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے 22,316 نمبر حدیث۔ اب یہ تو سند ضعیف ہے، حسان بن عطیہ کا سیدنا ابو امامہ الباہلی سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ پھر صحیح کیسے ہے؟ اس کے دو شاہد ہیں، اپنے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ دونوں شاہد مستدرک حاکم میں آگے آ رہے ہیں، مستدرک حاکم حدیث نمبر 172 اور حدیث نمبر 173۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے معنی کی طرف۔ تو معنی واضح ہے، حیا بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو حیا جیسی نعمت اور حیا جیسی اچھی صفت عطا فرمائے۔ حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے تو جو مرضی چاہتا ہے کر۔ اللہ اکبر! یعنی حیا رکاوٹ ہے گناہوں سے، حیا رکاوٹ ہے بے حیائی سے، حیا رکاوٹ ہے بڑے زیادہ گناہوں جرم سے، حیا ہے اللہ سے حیا، اللہ اکبر، قرآن و سنت سے حیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ علیہ السلام، یعنی قیامت والے دن میں کس منہ سے امت محمدیہ میں کھڑا ہوں گا، تو میری وجہ سے اسلام کا سر بلند ہونا چاہیے، اسلام کو کامیابی ملنی چاہیے، اسلام کو پستی نہیں ملنی چاہیے۔ تو ہر ماں باپ سے حیا، بڑے لوگوں سے حیا، خواتین سے حیا، گناہ سے دوری، جب یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں گی تو وہ گناہ سے دور بھاگے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور قلت کلام، ہاں اس میں تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ کہنا کہ تھوڑا بولنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن تھوڑے بولنے پر بے شمار حدیث ہیں۔ خیر الکلام ما قل ودل، جامع معنی گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی بات کرے، جو بھی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ اکبر! اس طرح بے شمار حدیث ہیں۔ ہاں اس میں یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح البیان، کثرت کلام، ایسے ہی فضول جاوا گوئی، جتنا انسان زیادہ بولے گا اتنا اس میں کمزوریاں ہوں گی، غلط باتیں کر بیٹھے گا، مجرم ہوگا۔ لکھا جا رہا ہے غلط آئیڈیوں سے، نام کچھ ہے، لوگوں سے بچنے کے لیے غلط آئیڈیاں بنا کر سوشل میڈیا پر ایسے گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں جو بھی بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ عمل ہے، روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، پھر انسان نہیں بونگیاں مارے گا، انسان بن کے رہے گا، فتنوں سے، فساد سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔
بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔